ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری نصیحتوں سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرتا ہے، میری مان کر نہیں چلتا، اعراض کر کے زندگی گزارتا ہے، تو ہم اسے بے سکونی کی زندگی دیتے ہیں، ایسی زندگی دیتے ہیں کہ جس میں اسے سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، کسی کروٹ چین نہیں ہے۔ معیشتاً ضنکا، ایسی زندگی اور ایسی معیشت کہ جس میں وہ بندہ پریشان حال رہے۔ اللہ کو جو مان کر نہیں چلے گا اس کے دل میں اطمینان نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ اس کو بیان کیا ہے 27ویں پارے میں کہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہوتا تو ہر پریشانی میں وہ جزا فضا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کبھی اسے راحت میسر ہوتی ہے اور جب اس کے پاس مال و دولت آ جائے تو پھر وہ اترانے لگتا ہے۔ دونوں جگہوں میں اسے اعتدال اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ میانہ روی اور اعتدال اختیار نہیں کرتا، کبھی ادھر کو ہو جاتا ہے، کبھی ادھر کو ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ خوشی کا موقع ہو تب بھی وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، غم کا موقع ہو تب بھی وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور ایک طرح سے ان کے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کی زندگی گزارنے کا گر، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ پر اعتماد کر کے اور اللہ پر یقین کر کے جو شخص زندگی بسر کرتا ہے تو ہم اس کے دل میں ایک طرح کا سکون دیتے ہیں۔ بہت پیسہ آ گیا، بھئی اللہ کے دینے سے آیا، بہت سارا پیسے کا نقصان ہو گیا، کہتے ہیں بھئی ایسا ہی کچھ لکھا ہوا تھا، مقدرات ہیں، جانے تو پھر کبھی کما لیں گے۔ لیکن جس کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا اور غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے تو اس نقصان کو وہ برداشت نہیں کر پاتا، ڈپریشن کا شکار ہو کر کے پھندا لگاتا ہے اور جھول جاتا ہے۔ کسی مولوی کو دیکھا خودکشی کرتے ہوئے؟ ارے بولو بھائی، دیکھا کسی مولوی کو؟ حالانکہ مولوی کے اچھے خاصے بچے ہوتے ہیں، نہیں اچھے خاصے بچے ہوتے ہیں۔ یہاں شہری آدمی تو ایک بچہ نہیں پال پاتا، بولتا امام صاحب بس کافی ہے، اسی کو پڑھانا لکھانا ہے، اور پھر ہم اپنا گھر خالی کریں گے تو وہ اس میں شادی کر کے رہے گا، میں ادھر کو نمٹ جاؤں گا، اللہ کی طرف چلا جاؤں گا، وہ گھر خالی کروں گا، بچہ شادی کر کے رہے گا۔ مولوی کو اس کا کوئی غم نہیں، میرے خود 4 بچے ہیں، شہر میں رہ رہا ہوں، کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ ہے اطمینان کی زندگی۔ کسی مولوی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ دنیاوی زندگی سے تنگ آ کر کے اس نے خودکشی کی ہو اور پریشان حال زندگی بسر کر رہا ہو، بلکہ لوگ حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، بولا یار امام صاحب کو بس ایک اچھا سا موبائل آ گیا، بھائی دیکھا امام صاحب کو اسکوٹی چلاتے ہوئے، لگتا ہے امام صاحب نے اسکوٹی نہیں خریدی، ماشاءاللہ، نہیں، اچھے خاصے لوگ ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ بعض ادھر ارا کر کے دیکھتے ہیں، بولا رے یار ہاں امام صاحب کو بس ایسی چیزیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، راحت بھری زندگی وہ بسر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ساری راہیں آسان کرتے چلے جاتے ہیں، جیسی انسان کے لیے تو اسی حساب سے اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی یاد کے ساتھ جو شخص زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے خوش عیشی کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو غفلت کی زندگی بسر کرے، ایک تو اس کی زندگی دکھ بھری ہوتی ہے اور بے سکونی کی زندگی ہوتی ہے، اور یاد رکھیے دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے سکون و اطمینان۔ آپ اسباب اطمینان کو اور اسباب راحت کو تو جمع کر سکتے ہیں، لیکن راحت کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ سنتے ہیں آپ فلاں MLA صاحب نے وہاں سے جان دے دی، کئی منزل سے کود کر کے جان دے دی، فلاں ایکٹر صاحب اور فلاں وہ تھی جو ایکٹر تھی، انہوں نے جان دے دی۔
فلاں پولیس والے نے خودکشی کر لی. کیوں بھائی؟ دنیا کی ساری آشائش آپ کے پاس موجود ہے، ساری راحتیں، سارا سامان، بنگلہ کوٹھی، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود آپ کو خودکشی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اسباب راحت کو راحت سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے. اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہم ایسی زندگی دیتے ہیں جو دکھ بھری زندگی ہوتی ہے، جس میں راحت و سکون نہیں ہے، اور پھر کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اور پھر وہ کہے گا کہ اللہ، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھیں، میں تو بینائی کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا، مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ فرمائیں گے جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی تو تم ایسا ہی اس کو بھلا دیا کرتے تھے، ایسا ہی تم اس سے چشم پوشی کر لیا کرتے تھے، آنکھ موند لیا کرتے تھے، بند کر لیا کرتے تھے کہ جیسے ہم نے سنا ہی نہیں. تو جیسے ہماری آیتوں کو تم نے بھلا دیا تھا اور چشم پوشی کی تھی، تم نے آنکھیں بند کی تھی، آج ہم نے تیری آنکھیں بند کر دی اور تم کو ہم نے اندھا بنا کر کے اٹھایا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اللہ فرماتے ہیں جو شخص حد سے تجاوز کرے اور اسراف بھری زندگی بسر کرے، یعنی اللہ کو مان کر کے نہ زندگی بسر کرے بلکہ اپنی منمانی زندگی بسر کرے، اسراف بھری زندگی، جہاں جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کر کے اپنے حساب سے چل رہا ہے، اس کو اسراف کہتے ہیں. جتنا خرچ کرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، بے جگہ خرچ کر رہا ہے، اسی کو اسراف اور تبذیر کہتے ہیں. تو اپنی زندگی اس نے لایعنی طریقے سے گزاری ہے، تو ایسے شخص کا ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے اور برقرار رہنے والا ہے.